اور میں سیریسلی کنسرنڈ ہوں کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا سربراہ اس ذہنی کیفیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وزٹ ہونا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ تو اس کی جو کیا صورتحال ہے، یہ مطلب آپ ایز اے سینئر پارلیمنٹیرین حکومت میں کو بتا سکتا ہے۔ اگر تو یہ بہت طے شدہ دورہ تھا اور اس سے بیک آؤٹ کرنا رشیا کے لیے، نہیں میں ٹائمنگ پہ آپ کا کامنٹ میں وہی بات کر رہا ہوں نا جی، اگر اس سے بیک آؤٹ کرنا رشیا کے لیے بہت امبیرسمنٹ ہونی تھی جی، تو دورے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن دورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی فورن پالیسی کو ہی بالکل سسپینڈ کر دیں۔ روس کے ساتھ تعلقات ایک بات ہے، لیکن بین الاقوامی قانون کا یہ نقطہ کہ کیا کسی ملک کی خود مختاری کو اوور رن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک دوسرا نقطہ ہے۔ کیا اس کے اوپر ہمیں ایک اصولی موقف لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر ہندوستان اگر حملہ آور ہو جائے تو آپ دنیا کو کیا کہیں گے کہ ہماری خود مختاری کو رسپیکٹ کرو، ہماری خود مختاری کو روندا جا رہا ہے۔ دیکھیے پاکستان کے روایتی کچھ حلیف ملک تھے، ان میں چین تھا، ان میں سعودی عرب تھا، ان میں ترکی تھے، ان میں خلیجی ممالک تھے۔ آج آپ تنہا کھڑے ہیں۔ حد یہ ہے کہ او آئی سی کی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد میں، آپ کشمیر کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اس حد تک آپ عاجز ہو گئے ہیں، اس حد تک آپ تنہا ہو رہی ہے نا او آئی سی کی وزراء خارجہ دیکھیں گے 23 مارچ سے، اس میں اس سے پہلے آپ لوگ کر رہے ہیں ہلہ گلہ۔ نہیں لیکن اب دیکھیں گے کہ یہ حکومت اس میں کشمیر کے لیے کیا بات کرتی ہے، کیا ریزولوشن کرا سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو ہونی چاہیے، وہ تو پہلے بھی ہونی چاہیے تھی نا، اس میں نام تک نہیں لیا گیا۔ پہلے والی میں تو نہیں لیا گیا، افغانستان اور فلسطین ایجنڈے پہ تھا۔ سر بہتر نہ ہوتا کہ آپ پہلے اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کے آتے؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیوار گرانی ہے نا تو اس میں سے وہ اینٹ نکالیں کہ جس کے نکلنے سے پوری دیوار گر جائے۔ تو ایسے ہی دائیں بائیں اپنی توانائیاں صرف کرنے کے جو اس حکومت کی بنیاد ہے، سر اینٹ بھی تو بڑی ٹیڑھی ہے نا، اینٹ بھی تو بڑی ٹیڑھی ہے، اسی لیے اس کو پہلے نکالنا اس کو پہلے ہٹ کیا ہے، اسی لیے اس کو پہلے ہٹ کیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد سے پہلے وہ اراکین چاہے ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہے یا اپوزیشن سے یا اتحادیوں سے، ان کو پہلے ٹی وی پر لانا چاہتے ہیں۔ از دیٹ رائٹلی سو یا ایسی کوئی؟ ان کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں آ جائیں گے۔ آپ یہ پلان پہ نہیں ہے، ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک خبر تھی، میں آپ سے اس کے اوپر رسپانس اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری خبریں ذرائع سے آ رہی ہیں اور پھر چلے جا رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے نا، کہ پریزیڈنٹ کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک لانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ دیکھیے ابھی تو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے نا جی، جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد منظور ہو جائے گی تو یقیناً اس کے بعد اسپیکر کے خلاف بھی آئے گی، اور صدر کو بھی پھر چھوڑ دینا چاہیے چونکہ وہ بھی ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے آرڈیننسز جاری کیے، جس طریقے سے چند غیر آئینی آرڈیننسز جاری کیے، اس کے اوپر یقیناً انہیں خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جی پیکا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس قاضی عیسیٰ کا بھیجا، پھر جو الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے انہوں نے جاری کیا کہ ان کو اوتھ دیا جائے، وہ جو بالکل غیر آئینی طریقہ کار تھا، تو یہ بہت ساری خلاف ورزیوں کے مرتکب تو ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تو صدر صاحب کو خود ہی مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب، یہ کسی پلان کے تحت ہیں یا واقعتاً ان میں سے کچھ بیمار ہیں؟ نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی پلان کے تحت ہیں۔ وہ جہانگیر ترین صاحب بھی بیمار ہیں، پرانے بیمار ہیں، اور ان کا بھی علاج ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی علاج کے لیے دیکھیں نا آج ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جیسے پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا یہ تمسخر اڑاتے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ خاتون اول کا تمسخر نہ اڑاؤ، لیکن وہ بھی تو خاتون اول تھی نا۔ پھر اسی طرح نواز شریف صاحب کو جب بھیجا ہے، ہم نے تو نہیں بھیجا، مسلم لیگ نون کے کوئی میڈیا سیل نے، میڈیکل سیل یا میڈیکل ونگ نے تو ان کی رپورٹیں نہیں جنریٹ کی نا۔ آپ نے اپنی اچھی طرح تسلی کی، آپ کی اپنی صوبائی وزیر صحت تھیں، پرائم منسٹر نے اس پہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کو بھیجا گیا، جو شوکت خانم کے اس وقت سربراہ تھے، کہ آپ جا کے تسلی کریں۔ ہر طریقے سے تسلی تشفی کرنے کے بعد کہ ہی از فیسنگ لائف تھریٹنگ سچویشن، تب انہیں حکومت نے اجازت دی۔ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کہ میری سب سے بڑی غلطی پھر اب تھی، یہ ہمیں نہیں کہنا جانے جی دینا دھوکہ دے چاہیے۔ کے چلا گیا۔ یہ بات آپ کی ہے آئی ایکو یو آن دس سر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے اوپر میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر کہا، دہرایا اس بات کو، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح، یہ آئینی پوزیشن ہے۔ دیکھیے پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کو
نیوٹرل ہونا چاہیے, نان پارٹیزن ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ریاست کے ملازم ہیں, وہ ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, اور حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں, وہ پولیٹیکل اپروچ نہیں لے سکتے. تو اگر انہوں نے یہ موقف لیا ہے تو وہ انہوں نے آئین کے مطابق اپنی پوزیشن واضح کی ہے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے, میں امید کرتا ہوں, اور کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن آج جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا عمران خان صاحب نے مذاق اڑایا, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو دوسرا تمسخر ہے جو اڑایا. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ اب ہمیں امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے, اور ملک کا وزیر اعظم آج ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اس کا کوئی کوریلیشن ہے ان دو سٹیٹمنٹس کا؟ نہیں, ان کا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوریلیشن نہیں ہے, ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ہے. کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم سیاست میں غیر جانبدار ہیں اور ہم پہ تبصرہ نہ کیا جائے, تو اس کا جواب آج عمران خان صاحب نے دیا ہے کہ آپ اگر نیوٹرل ہیں تو آپ فوجی نہیں ہیں, آپ جانور ہیں. بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کہا ہے انہوں نے فوجی نہیں ہیں آپ جانور, مقصد یہی آپ اس سے ڈرائیو کر رہے ہیں. بھئی نیوٹرل ہیں تو آپ جانور ہیں, مقصد وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو پھر آپ, انہوں نے جانور سے تشبیہ دی ہے اس کو. یا نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ جلدی آئیں گے, جو ہی ان کے ڈاکٹر انہیں اجازت دیں گے وہ انشاءاللہ آئیں گے. اس ساری سچویشن میں مریم بی کہاں ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی ہیں, بڑی ایکٹیو ہوا کرتی ہے ٹویٹر پہ. ابھی ہم جلسے جلوس میں نہیں ہیں, جب کوئی ایسا رابطہ عوام مہم ہوگی تو اس میں کردار ادا کریں گی, لیکن جو ہماری قائدین کی میٹنگز ہیں اس میں وہ شرکت کرتی ہیں. ایم کیو ایم سے آپ کی دو بدو ملاقات ہوئی, میں اب دیکھ رہا تھا مسلسل اس کو وٹنس کر رہا. ایون بلاول بھٹو صاحب جب کنٹینر پہ تھے ادھر اسلام آباد ڈی چوک پہ, میں اس وقت سامنے دیکھا, آپ اس وقت ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اتحادیوں کو توڑ پائیں گے سر؟ دیکھیے کاف لیگ اور ایم کیو ایم خاص طور پر مجھے کافی حد تک امید ہے کہ اتحادی جو ہیں حکومت کے خلاف ووٹ دینے پہ مجبور ہوں گے, چونکہ, اور میں یہ بات پاکستان کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نادر موقع ہے اس حکومت سے جس نے مہنگائی کا عذاب توڑا ہے, جس نے پاکستان کو برباد کیا ہے, جس نے کشمیر کا سودا کیا ہے, جس نے اس ملک کو انارکی کی طرف دھکیل دیا ہے. جو ووٹرز ہیں اتحادیوں کے, ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں پر دباؤ ڈالیں کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ دیں. لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر اتحادیوں نے حکومت کا ساتھ دے کر عدم اعتماد کو ناکام بنانے کی کوشش کی, تو یقین کیجئے کہ اگلے الیکشن میں اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی. سر قیمت تو آپ لوگوں کو بھی ادا کرنی پڑے گی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. کانفیڈنٹ اس لیے کہ سب کو آپ نے کھل کر کہہ دیا کہ ہم نے تو 190 سے اوپر, 192, کچھ کہہ رہے ہیں 200 سے اوپر. تو جب یہ والی سچویشن ہو اور پتہ چلے کہ آپ کا نمبر ہی پورا نہیں ہوا تو آپ لوگ تو لوز کر جائیں گے. کوئی لوز نہیں کریں گے. دیکھیے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آئینی طور پہ ہمارا حق ہے. ہم جہاں پہ جاتے تھے ہر بندے کا یہ سوال تھا, جی کچھ کرو, کچھ کرو, اس حکومت کو نکالو. تمام ہوم ورک کر کے آپ نے کیا, تو ہم نے ہوم ورک کر کے ایک آئینی اور جمہوری طریقہ اپنایا ہے کہ اس حکومت کو نکالیں. اب میں پاکستان کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو نکالنا ہے تو جو حکومت کے اتحادی ہیں, جو ایم کیو ایم ہے, جو کاف لیگ ہے, جو جی ڈی اے ہے, جو باپ پارٹی ہے, ان کو بھی بتائیں کہ یہ حکومت سے پیچھے ہٹیں. تو سر ایسا نہ ہونا کہ آپ نے 3.5 سال جوڈو کراٹے سیکھے, سکھانے والے نے آپ کو سکھائے, اور پتہ چلا جس سے آپ لڑنے گئے اس نے پہلے ہی گن نکال لی. ایسا نہ ہو جائے. ان کی اب گن شن کوئی, دیکھیں عمران خان نے اب شکست تسلیم کر لی ہے. جو ان کی تقریریں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ایک ہارا ہوا انسان ہے. ان کی نفسیاتی کیفیت اس وقت نارمل نہیں ہے, اور میں سیریسلی کنسرنڈ ہوں کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا سربراہ اس ذہنی کیفیت کا حامل نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی ماہرین نفسیات جو ہیں وہ ان کی تقریروں کا تجزیہ کریں گے تو آپ کسی بھی ماہر نفسیات کو پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایب نارمیلٹی کے شکار ہیں. نہیں, سیم پیج ساگا نہیں ہے آپ کی نظر میں. ایب نارمیلٹی تو اپنی جگہ پر ہے, سیم پیج ساگا بھی نہیں ہے. یہ تو اب مجھے سیم پیج ان کی تقریروں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیم پیج پہ؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہیں اور انہیں خوف ہے, اور اس خوف کے اندر وہ ایک اپنا خفت مٹانے کے لیے نہیں, وہ ایک اوور کانفیڈنٹ دکھانے کے لیے اس قسم کی حماقتیں کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ حماقتیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.